صبر کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان واقعی بہادر بنتے بنتے بھی تھک جاتا ہے۔ کچھ آزمائشیں واقعی کمر توڑ کے رکھ دیتی ہیں، مگر تمہارا رب ہر مشکل سے بڑا ہے۔ تم بس ہمت اور صبر رکھو۔ وہ رب تمہارے صبر کے وہ لمحات، وہ روتی ہوئی آنکھیں، وہ سجدوں میں جھکنے والا سر، وہ صرف اس کو راضی کرنے کی طلب میں رہنے والا دل، تمہیں ہر عمل کا اجر وہ اتنا دے گا کہ تم شکر کے سجدوں سے گرتے رہ جاؤ گے۔ اشکوں کو آنکھوں میں رو کے رکھنا ہوتا ہے صبر، درد دل چہرے سے چھپانا ہوتا ہے صبر، رب رحمت سے مایوس نہ ہونا ہوتا ہے صبر، اداسی کو آنکھوں میں نہ لانا ہوتا ہے صبر، مسکراہٹ کو برقرار رکھنا ہوتا ہے صبر، خود کو پرسکون ظاہر کرنا ہوتا ہے صبر، شکوہ شکایت نہ کرنا ہوتا ہے صبر، خالق کی رضا میں راضی رہنا ہوتا ہے صبر، خواہشات کو دفنانا ہوتا ہے صبر، شکر خدا کرنا ہوتا ہے صبر، صبر وقت گزرنے سے نہیں آتا، صبر رونے سے نہیں آتا، جتنا مرضی خوش رہنے کی کوشش کر لو، جتنا مرضی ہنسنے کی کوشش کر لو، خود کو تسلی دو کہ سب ٹھیک ہے۔ وہ تکلیف اس وقت کے لیے تو کم ہو جائے گی، مگر دل کے اندر ہی کہیں خاموش ہو جائے گی۔ صبر تب آتا ہے جب صبر دل سے کیا جاتا ہے، مجبوری سمجھ کر نہیں، فرض سمجھ کر نہیں۔ صبر تب آتا ہے جب تم خود کو یہ سمجھا لیتے ہو کہ اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ تم صبر اللہ کے لیے کرو اور اللہ تمہارے صبر سے تمہارے ہی غم دور کرے گا انشاءاللہ۔ پوچھا گیا، صبر کرنا کسے کہتے ہیں؟ جواب ملا، جب تمہاری آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی ہوں، مگر تمہاری زبان پر شکوہ نہ ہو، دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ جو کرتا ہے اسی میں ہماری بہتری ہوتی ہے۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کب کب کن وقتوں سے گزر رہے ہیں، اور وہ اللہ وقت بدل دیتا ہے، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ بس آزماتا ہے، اور صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتے ہیں، صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، مگر ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، لہذا آپ صبر سے کام لیں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ آپ کو جوش دلا کر بے برداشت نہ کر دیں، آپ صبر کرتے رہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔